بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کے میزبان صاحب شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے. کچھ اہم خبریں، کچھ اچھی خبریں، مزے کی خبریں آپ کو پسند آئیں گی. اور وہ خبریں یہ ہیں کہ دلی میں پاکستان کا سبزہلالی پرچم لہرایا، پاکستان کا قومی ترانہ بجایا گیا اور پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائے گئے. لیکن انڈیا جو ہے وہ کچھ نہیں کر سکا اور دلی سرکار کچھ نہیں کر سکی. اور انڈیا کے دارالحکومت، وفاقی دارالحکومت نیو دہلی میں یہ سب کچھ ہو رہا تھا اور انڈینز جو تھے وہ باہر بیٹھے آوازیں سن رہے تھے، نعرے سن رہے تھے، اپنے قومی ترانے، پاکستان کے قومی ترانے کی آواز سن رہے تھے، پاکستان زندہ باد کے نعرے سن رہے تھے، لیکن وہ اس کا کچھ کر نہیں سکے. اور اس کا غصہ انہوں نے کیسے نکالا؟ پہلے تو یہ بتا دوں یہ تکلیف کہاں سے پہنچی. یہ تکلیف پہنچی 14 اگست یوم آزادی پاکستان کا. اور اس دفعہ ذرا پاکستان بھی تھوڑا سا آپ کو پتہ ہے ہم شرارتی تو ہیں، تو پاکستان نے بھی پوری دنیا میں جہاں جہاں پاکستان کے سفارت خانے ہیں، قونصلیٹ خانے ہیں، دنیا بھر میں یوم آزادی منایا گیا. وہ واشنگٹن میں بھی منایا گیا، نیو یارک میں بھی منایا گیا، لندن میں منایا گیا، برمنگھم میں، مانچسٹر میں، سب جگہ. اس کے بعد UAE میں جو ان کا سب سے بڑا برج ہے وہ سبزہلالی پرچم سے ٹمٹما اٹھا. سعودی عرب میں یوم آزادی منایا گیا. دنیا بھر سے پیغامات آئے اور بھرپور طریقے سے آئے اور بڑے مزے کے پیغام. اور مختلف سربراہان نے یورپ سے، مغرب سے، امریکہ سے بڑے بڑے سربراہان نے ٹویٹ کیے، سوشل میڈیا پہ پاکستان کو مبارکباد دی ہیپی انڈیپینڈنس ڈے پہ، یوم آزادی پہ. تو یہ سب کچھ ہوا. تو پاکستان نے اس دفعہ کیا کیا؟ پاکستان نے سب سے بھرپور جو یوم آزادی منایا وہ دلی میں منایا. اور وہاں پہ ایک کام کیا، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق اور ویسے بھی اگر انڈیا وہاں کو شرارت کرتا تو ہم نے آج یعنی کہ 15 اگست کو ہم نے شرارت کرنی تھی، اس کا جواب دینا تھا. تو اس لیے ہوا یہ کہ جناب دلی میں یوم آزادی بنایا گیا. ذرا اسپیکر بڑے لگائے گئے، مائک سسٹم، ساؤنڈ سسٹم ذرا اچھا رکھا گیا. تو اندر قومی ترانہ جو ہے اس کی آواز سفارت خانے سے باہر بھی آئی، پاکستانی ہائی کمیشن کے باہر. اور پاکستانی ہائی کمیشن کے باہر اور وہاں پہ سیکورٹی وغیرہ تو ہوتی تھی. پھر یہ کہ ہماری یوم آزادی میں بہت سارے وہاں پہ جو مقامی سفارتکار تھے غیر ملکی، ان کو مدعو بھی کیا گیا تھا. ان کی بھی بڑی تعداد وہاں پہ پہنچ گئی. ان کو روک بھی نہیں سکتے تھے. اپنے شہریوں کو انہوں نے روک دیا، اپنے لوگوں کو انہوں نے روکا اور ان کو کہا گیا کہ جی آپ اوائڈ کریں. اور اس سے پہلے ایک حرکت کی گئی، اس سے پہلے یہ بھی حرکت کر دی گئی کہ نریندر مودی نے، میں آپ کو بتاتا ہوں نا غصہ کیسے نکالا. نریندر مودی سے برداشت نہیں ہوا BJP RSS ہندوتا اور وہ جو فاشزم، اس سے برداشت نہیں ہوا. انہوں نے پھر اس کا رونا کیسے رویا. خیر پہلے تقریب بتا دوں. تقریب بھی زبردست ہو گئی. قومی ترانہ اس کی آواز بھی، کیونکہ میں اتفاق سے جا چکا ہوں دلی اور پاکستانی ہائی کمیشن کے باہر اور رائٹ لیفٹ سفارت خانے موجود ہیں اور وہاں پہ سیکورٹی ہر وقت ہوتی ہے. تو وہ ساؤنڈ سسٹم یہ تھا کہ قومی ترانے کی آوازیں بھی آ رہی ہیں، پھر پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائے گئے، اس کی بھی آوازیں باہر آ رہی تھیں. پاکستان کا مطلب کیا، وہ بھی آوازیں باہر آ رہی تھیں. یہ سب کچھ آ رہی تھیں. وہاں پہ جو تقریر کی گئی اس کی آواز بھی باہر آ رہی تھی. تو یہاں پہ تھا بے بس، دلی سرکار بے بس تھی، وہ کچھ کر نہیں سکتی تھی مودی سرکار. لہٰذا صرف یہاں تک نہیں رہا معاملہ. اور اس کے بعد آ جاتے ہیں مقبوضہ کشمیر میں. مقبوضہ کشمیر میں بھی جی پاکستانی پرچم لہرا دیا گیا. اس کی ویڈیوز موجود ہیں، اس کی آڈیوز موجود ہیں، اس کی تصویریں موجود ہیں. نہ صرف سبزہلالی پرچم مقبوضہ کشمیر میں لہرایا گیا، سرینگر میں لہرایا گیا. اور وہاں پہ اس دفعہ سرینگر میں مقبوضہ وادی میں
یوم آزادی کے موقع پہ باقاعدہ طور پہ آتش بازی کی گئی، جیسے دنیا بھر کے باقی، جیسے پاکستان میں آتش بازی کی گئی، اسی طریقے سے آتش بازی سرینگر اور مقبوضہ وادی میں کی گئی۔ تو یہ ایک انتہا تھی، اور کشمیری نوجوانوں نے یہ کام اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے کیا، لیکن انہوں نے پرواہ نہیں کی زندگی اور موت کی، اور انہوں نے بھارتی فورسز سے ڈرنے کی کوشش نہیں کی، اور انہوں نے بے دریغ یہ کام کیا، اور سب کچھ ہوا۔ یہ چیزیں تھیں۔ پھر کشمیری حریت رہنماؤں نے یوم آزادی کے موقع پہ پیغامات جاری کیے پاکستان کے لیے، اسلامی جمہوریہ پاکستان کے لیے، اسلامک ریپبلک آف پاکستان کے لیے، اور حق خود ارادیت کے لیے، جو پاکستان ان کی حمایت کر رہا ہے، ان سب کو ایکنالج کیا گیا۔ یہ وہ چیزیں تھیں جو کہ برداشت نہیں ہوئیں مودی سرکار سے، اور مودی سرکار نے پھر 14 اگست کے موقع پہ ایک سوشل میڈیا پہ ٹویٹر اکاؤنٹ سے ٹویٹس کیں، اور ٹویٹس یہ تھیں کہ 14 اگست کو تقسیم کی ہولناک یادوں کا دن کے طور پہ منایا جائے گا، اور آگے انہوں نے جو پاکستان کے خلاف اور پاکستان کے قیام کے خلاف اور ہماری آزادی کے خلاف جو بھی زہر اور نفرت اگل سکتے تھے اور جو بھی جھوٹ بول سکتے تھے، وہ انہوں نے بولا، اور ٹکا کے بولا، غلط بیانی سے کام لیا۔ تقسیم کے یعنی کہ درد، آپ دیکھیں ان کی درد کہاں تک پہنچی ہوئی ہے۔ تقسیم کے درد کو کبھی بھلایا نہیں جا سکتا۔ وہ کہتے ہیں بعض لوگوں کی احمقانہ منافرت اور تشدد کی وجہ سے ہمارے لاکھوں بہن بھائی بے گھر ہو گئے، اور 14 اگست کو تقسیم کی ہولناک یادوں کے دن کے طور پہ منایا جائے گا۔ اب انہی نریندر مودی نے، اگلی بات یہ ہے کہ یہ جو یوم آزادی، اگر یہ اتنا ہی ہولناک دن ہے اور ان کو آج خیال آیا نریندر مودی کو، آگے بھی بہت ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں کہ پتہ نہیں کیا کیا، مغل شہنشاہ، اور وزیر اعظم مودی نے اس موقع پر مغل شہنشاہ شاہ جہان کے تعمیر کردہ لال قلعہ کی فصیل سے قوم سے خطاب کریں گے، یہ بھی انہوں نے کہا، اور یعنی کہ آج کے دن۔ تو خیر، یہ اس میں کافی انہوں نے ایک باقاعدہ طور پہ اسکرپٹڈ قسم کا تقسیم وطن کے خلاف، تقسیم ہند کے خلاف یہ ساری باتیں کی۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ یہ آنن فانن نریندر مودی کو خیال کیسے آ گیا، کیونکہ یہی نریندر مودی جو ہیں وہ ابھی 23 مارچ کو ان کا 23 مارچ یوم پاکستان ہم مناتے ہیں، جس 23 مارچ کی مناسبت کیا ہے جی؟ 23 مارچ 1940 کو قرارداد پاکستان منظور ہوئی تھی، جس میں تقسیم ہند کی بنیاد رکھی گئی تھی۔ قرارداد پاکستان 1940، ٹھیک ہے جی، اور اس میں بنیاد رکھی گئی تھی، اور اس میں بتائے گئے تھے یہ علاقے ہوں گے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ 23 مارچ کے موقع پہ تو نریندر مودی وزیر اعظم پاکستان کو وہ تہنیتی پیغامات بھیج رہے ہیں، مبارکباد دے رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، اور باقاعدہ خطوط لکھے جا رہے ہیں۔ یہ نریندر مودی کے خطوط آئے تھے۔ تو 23 مارچ کے بعد اپریل، مئی، جون، جولائی، اگست، یہ 4 ماہ کے اندر یہ ان کو خیال آیا ہے کہ 14 اگست کی جو تقسیم ہے وہ ہولناک یادوں کے دن کے طور پہ منایا جائے گا۔ 23 مارچ کو تو وہ ویلکم کر رہے ہیں، اور 23 مارچ کا دن تو 14 اگست سے زیادہ تقسیم ہند کی جو بنیاد ہے وہ ہے۔ تو اس دن تو ہم آزاد ہوئے تھے، اپنی منزل حاصل کر لی تھی۔ تو یہ دوغلا پن ہے، یہ فرسٹریشن ہے، ایک ذہنی پسماندگی اور ذہنی طور پہ دوغلا پن، ذہنی شکستگی ہے یہ کہ آپ اس طرح کا کام کریں، جبکہ ماضی میں اسی نریندر مودی نے، یہ اگست 19 سے پہلے کی بات ہے، یہ ہمیں مبارکبادیں دیتے رہے ہیں۔ اور اگر یہ تقسیم ہند اتنی ہی تھی تو پھر ہمارے ساتھ مذاکرات کیوں کر رہے ہیں آپ؟ اپنے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر اور اپنے
را کے چیف کو کیوں بھیج رہے ہیں، تو یہ ساری باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کھسیانی بلی کھمبا نوچے، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ دوسری جانب انڈیا یہ ان کی افغانستان، ان کا خیال تھا کہ افغانستان میں امریکہ ہے، سارے ہیں، نیٹو ہیں، سب کچھ ہیں، تو یہ تو بس ہمارا ہو گیا، اور اب دلی میں ترنگا جھنڈا ہی ہوگا، دلی کہہ رہا ہوں، افغانستان میں، کابل میں، اور کٹھ پتلی حکومت ہوگی اور ہم ہوں گے۔ تو وہ سارے کا سارا پلان بھی فارغ ہو گیا، اور وہاں پہ بھی جوتے پڑ رہے ہیں۔ تو اتنا کچھ ہو رہا ہے، اور اس کے بعد یہ حرکتیں کر رہے ہیں۔ پھر انہوں نے ایک جال بچھایا تھا انڈیا نے فیٹف میں۔ اب فیٹف کی جو تازہ ترین رپورٹ آئی ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اس میں انہوں نے پاکستان کی رینکنگ جو ہے فیٹف نے اس کو اپ گریڈ کر دیا ہے، پاکستان کی رینکنگ کو، اور اپ گریڈ کرنے کے بعد پاکستان جو ہے وہ کیٹیگری سی میں چلا گیا ہے، اور کیٹیگری سی جو ہے وہ کہتے ہیں یہ ایشیا پیسیفک یا گروپ کی رپورٹ آئی ہے۔ اس میں انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کے اقدامات جو ہیں وہ بہترین اور مثبت طور پہ آگے بڑھ رہے ہیں، اور پاکستان کی رینکنگ کو ہم نے بہتر کر دیا ہے، اور 40 میں سے مزید 4 تکنیکی سفارشات پر انہوں نے یہ کیا ہے، اور یعنی کہ پہلے آلریڈی ہم کافی پورے کر چکے ہیں۔ 35 سفارشات ایسی ہیں جن میں زیادہ تر تکمیل جو ہے تعمیل ہو چکی ہے 35 میں، اور باقی انہوں نے کہا کہ پازیٹیو سائنز ہیں سارے، اور اب یہ سچویشن چل رہی ہے، اور اسے R10 R8 R18 R26 R34 میں رینکنگ اپ گریڈ کیا جا رہا ہے۔ یہ آگے ان کی ڈیٹیلز ہیں جی، 4 وہ تھے۔ تو لہٰذا مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اس کے علاوہ یہ ساری چیزیں جو ایک پاکستان کے خلاف مقدمہ درج کروایا گیا تھا، اس میں الحمدللہ پاکستان نہ صرف نکل گیا ہے بلکہ اب اس میں کوئی خطرے والی کوئی چیز رہی نہیں ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو اب کیا کہنا چاہیے، ہولناک خواب کی طرح نظر آ رہی ہیں، اور ان کا جو خیال تھا کہ پاکستان کو بلیک لسٹ ہوگا، اور بلیک لسٹ کے بعد پتہ نہیں کیا کیا ہو جائے گا، وہ اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان ان تمام مصیبتوں سے اب نکل چکا ہے۔ اب بلیک لسٹ ہونے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ذرا دلی سرکار سوچے کہ کل کو افغانستان کابل میں وہ خوفناک حکومت آ جاتی ہے جو ان کے لیے خوفناک ہوگی، اور ان کی ساری انویسٹمنٹ تو ڈوب ہی چکی ہے پاکستان میں کہہ رہا ہوں، افغانستان میں ساری کی ساری انویسٹمنٹ، پاکستان میں بھی ویسے انویسٹمنٹ ڈوب گئی ہے۔ کلبھوشن، الطاف حسین اور باقی جتنے بھی تھے، میر جعفر، میر صادق، وہ سارے کے سارے ضائع ہو چکے ہیں، ڈسکریڈٹ ہو چکے ہیں۔ تو افغانستان میں تو انہوں نے اربوں ڈالر لگائے تھے، وہاں پہ تو کنسٹرکٹیو کام کیا تھا نا جی، تو یہاں پہ ڈسٹرکٹیو تھا، نہ کنسٹرکٹیو انویسٹمنٹ ان کے کام آئی، نہ ڈسٹرکٹیو جو انویسٹمنٹ ہے وہ ان کے کام آئی۔ دونوں انویسٹمنٹ پاکستان میں بھی اور افغانستان میں بھی ڈوب گئی ہیں، اور اسی لیے ان کا دل جو ہے وہ ڈوب رہا ہے، اور طالبان کے جو الفاظ ہیں وہ زیادہ خطرناک ہیں کہ ہم گھس کر ماریں گے۔ اور میرا خیال ہے کہ یہ جو زبان ہے، یہ جو لب و لہجہ ہے، یہ بر صغیر کے لوگ بہت اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں، اور مودی تو بالکل سمجھتا ہے، وہ تو پنجابی بھی جانتا ہے، وہ تو اردو بھی جانتا ہے، ہندی بھی جانتا ہے، سب کچھ جانتے ہیں۔ تو یہ کچھ ہونے والا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔